ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اولاد کو ٹائم دو۔ آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے۔ ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ۔ اپنی اولاد کو محبت دینا۔ 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے۔ اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے۔ یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتے۔ اسکول، وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں، میری تم سمجھ نہ سمجھو، لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا، کارٹون۔ آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر جگہ کارٹون نظر آمدی۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی جہالت ہے، زیادتی ہے۔ ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے گی؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں۔ وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں۔ اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں۔ وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں۔ تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ، سپ سمجھ نا، سانپ۔ تو بچے بولے مس CUP کپ، کہا نہیں بچوں CUP سپ۔ انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے، ہمیں یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ، اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا۔ اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا کو جاگدہ پہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جت کے دکھاوے جے ہوں۔ تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے کہتی ہے میرے بچے سنبھالو۔ کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو۔ یہ بھی نہیں کہتا ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے۔ ٹیلی فون آف کر دو، اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہتے ہیں، مال چکا دیا جائے، گاڑی چلی گئی ہے، اور ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر۔ گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی۔ پھر روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں۔ جب آپ گھر میں جاتے تھے
بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے حسن حسین زینب, ان کے لیے ام کلثوم, بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے, صرف بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی, بچہ متوجہ ہے, ماں کا فون بجا, بچہ بات کر رہا ہے, ماں نے فون کان کو لگا, اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو, کان کان سنو اپنے, اگر چھوٹے بچے ہیں, کیا بڑے بچے ہیں, سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں, کان دو کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند, اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند, اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے, اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا, اب میں سونگ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا, یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال لی, لیکن اب میں اپنی باتوں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے, دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا, پھیپڑا نہیں چلتا, سونگتا نہیں ہے, کھاتا نہیں ہے, پکڑتا نہیں. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے, بچے نو اذان, بچہ سن رہا ہے, کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے, صاف تختے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم, میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا, کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا, چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو کان دو, ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے, پھر ان کو ولن نظر آتے. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے, یہ یہاں, ماں ادھر, ابا ادھر, سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں, سب. ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے, رشتے مت توڑو, لوہا بن جاؤ گے, مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو, لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ, بچی اپنے موبائل کے ساتھ, اما اپنے موبائل کے ساتھ, خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے, یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل, سودے, یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے ہوئے موبائل, یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی. دیکھو تو صحیح, صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے, تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں, اور تمہارے کاروبار چل گئے, تمہارے سودا. تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے, لیٹو تو موبائل کان سے, بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو, خامد بیوی بچے, موبائل بند کر دو, آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی, رویے تربیت ہوتے ہیں. رویے, سلوک. بیوی کو محبت دو, بیوی خامد کو محبت دے. درگزر اللہ کے واسطے پکڑ پکڑ کا معاشرہ ختم کرو, تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. میں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ, ادھر سے تھپڑ, یا نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا. سہم. بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے, لیکن سنو تو صحیح. تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو, ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا, اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا, اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا, ابھی تک اسکول نہیں گیا, حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں, ابھی تک اسکول نہیں بھیجا. جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں, اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا. ماں کس کام کے لیے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف, کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی, کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی, کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے, اچھا صحیح انسان بنے. کبھی اسکول کے حوالے, کبھی ٹیوٹر کے حوالے, کبھی کارٹونوں کے حوالے, کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے. تو اپنے حوالے کب کرے گی اس
اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے۔ یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں، اسکول ہیں، علم کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے۔ یہ میں سب دین بتا رہا ہوں، گھر کی زندگی بتائی ہے۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے ذمہ دار ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، ہاں، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ ہاں، آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو، میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔ زمینہ منگتی ہے ساڑھے کو لو، زمینہ منگنی ہے ساڑھے کو لو۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا ہے، ساڑیاں دھیاں ساڑھے گل پہ جاسے، ساڑیاں دھیاں ساڑھے گل پہ جاسے۔ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتاری، میں نے پیش کی، حضرت نبی میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، جے کوئی بہن ہوندی کدی نہ دیندے، دیندا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، مینوں کیا پتہ۔ اتنی ریسرچ، ایک شہد کی بوتل، ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو